اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور انہوں نے فرعون کے گھر میں کیسے پرورش پائی۔ تو معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی، وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہیں، اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامات بھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ رکھتی، اور جب فرعون کے کارندے چلے جاتے تو اس کا نکال لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تو نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور فرعون کے لوگوں کے لیے اس کو اٹھا لیا۔ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن ہے، ان کے لیے معجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یہ وحی الہام اور ارشاد کے انداز میں تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، اور ہر قسم کے میوے کھا، اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی جیسا کہ ابن حزم اور کئی متکلمین کا خیال ہے، بلکہ صحیح بات پہلی ہے۔ ابو الحسن اشعری نے اہل السنہ والجماعت سے یہی نقل کیا ہے۔ علامہ سہلی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ایارخا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ایازخت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اسے مذکورہ بات کی رہنمائی کی گئی اور اس کے دل میں ڈال دیا گیا کہ خوف اور غم نہ کر، وہ اگر جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس تیرے پاس لوٹا دے گا، اور اسے نبی و رسول بنائے گا، اور دنیا و آخرت میں اس کا نام بلند کرے گا۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئیں تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ وہ دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ ترجمہ: میں لام کے متعلق نحویوں کے 2 رائے ہیں۔ ایک کی رائے ہے کہ لام عاقبت کا ہے،
یعنی لیکون لہم میں لام عاقبت کا ہے اور اس کا تعلق اگر فتقہ سے ہو اور یہی زیادہ واضح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پکڑنے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ لیکن اگر اس لام کا تعلق کلام کے مضمون کے ساتھ ہو تو مطلب یوں ہوگا کہ آل فرعون کو اللہ کی طرف اسے پکڑنے کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ ان کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بنے، تو اس لحاظ سے یہاں لام تعلیل ہوگا، اور اس دوسرے مفہوم کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کرتا ہے۔ ترجمہ: بے شک فرعون اور حامان یہ فرعون کا بڑا وزیر تھا اور ان کے لشکر و پیروکار خطا کار تھے، یعنی درست کام کرنے والے نہ تھے، اسی لیے تو وہ اس سزا اور حسرت و ندامت کے مستحق بنے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن الریان بن الولید کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کے آخر میں ولید وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ علامہ سیلی نے اسے نقل کیا ہے کہ ان کی تعریف و توصیف مریم بن عمران کے قصہ میں آئے گی، اور یہ بھی کہ وہ روز قیامت میں جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں، اور مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع نہیں دے۔ اللہ نے اس کی امید کے مطابق اسے نفع دیا کہ اسے ہدایت دے دی اور آخرت میں اس کے سبب سے اپنی جنت میں بسائے گا۔ گویا ہم اسے مستثنیٰ بنا لیں، اور واقعی طور پر انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں تھا، یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکروں پر کون کون سی مصیبت اور سزا نازل کرنے والا ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی فرعون کی بیٹی درینہ تھی۔ ان کے ہاں اس کی بیوی کا بالکل تذکرہ نہیں، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، اور اللہ کی کتاب کو غلط قرار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والی بتاؤں گی کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور خیر خواہی سے اس کی پرورش کریں۔ تو ہم نے اس طریق سے اس کو اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور وہ جان لے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ اللہ کے اس فرمان کے متعلق حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ سعید بن جبیر، ابو عبید الحسن، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر چیز سے اس کا دل فارغ ہو گیا، اور یقیناً قریب تھی کہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی، یعنی اس راز کو فاش کر دیتی اور اعلان اس کے متعلق پوچھ لیتی، اگر ہم اسے صبر کی توفیق نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ اور اس کے حالات کی مجھے اطلاع دو۔ ترجمہ ہے کہ متعلق مجاہد نے فرمایا
کہ دور سے دیکھ رہی تھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انہیں اس انداز سے دیکھ رہی تھی کہ گویا وہ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، اس لیے فرمایا کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کی ہر طرح جتن کیے، ہر طرح کی کوشش کی، تو آپ نے نہ ہی کھانا کھایا اور نہ دودھ پیا، اور وہ لوگ آپ کے معاملہ میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکنہ طریقے سے غذا دینے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ازدحام تھا کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا، تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کی خیر خواہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو اس نے کہا وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ نے آپ کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی میرا خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی، ہاں اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحفہ تحائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا جب تم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں۔ اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے خلاصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔ اس کی تفسیر کے متعلق حضرت قتادہ اور دیگر اہل علم حضرات رحمۃ اللہ تعالی اجمعین نے کہا ہے کہ تجھے بہترین کھانا کھلایا جائے اور ناز و نعمت میں تیری پرورش کی جائے اور عمدہ ترین پہنایا جائے، یہ سب کے سب کام تیرے سامنے میرے سامنے اور میری حفاظت میں سر انجام پائیں، اور میں نے ایسے ایسے معاملات تیرے مقدر میں کر دیے ہیں کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں اور نہ اس کی قدرت ہو سکتی تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا میں اس کی پرورش کرنے والے گھرانے کی رہنمائی کروں، بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرح لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور غم نہ کرے، اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے اچھی طرح آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے اس کو حکومت اور علم عطا کیا، اور ہم نیک کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے
کہ وہاں کے باشندے غافل بے خبر سو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ کی قوم کا اور دوسرا اس کی دشمنوں میں سے تھے، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور سری بہکانے والا ہے۔ بولے اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، تو خدا نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر احسان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پورے جوان و توانا ہو گئے اور یہ جسم عادات و اخلاق کے لحاظ سے مضبوطی والی عمر ہوتی ہے، اور اکثر علماء کی رائے کے مطابق یہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کو حکمت و دانائی اور علم سے نوازا۔ اس سے مراد وہی نبوت اور رسالت ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان الفاظ کے ساتھ دی تھی۔ ترجمہ کہ ہم اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے کی وجہ بیان فرمائی کہ مصر سے کیوں نکلے اور مدین کے علاقے میں کیوں جا کر آباد ہوئے، اور یہ کہ جب مقررہ مدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور آپ کو عزت و شرف عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شہر والوں کی غفلت کے وقت شہر میں داخل ہو۔ تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔